السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانیں گے توحید کیا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانے، اس کی عبادت کرے، اس کے حکم کو مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اس سوچ یا عقیدوں کو توحید کہتے ہیں۔ یہ تصور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور جب تک توحید کا عقیدہ انسان کی رگ رگ میں اچھی طرح بس نہیں جاتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی شریک نہیں، نہ ذات ہے، نہ صفات میں، نہ کاموں میں، نہ حکم دینے میں اور نہ اس کے ناموں میں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے اور نہ اس کا ہونا محال ہے۔ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہی باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے لیے فنا محال ہے، یا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ صرف وہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کے محتاج ہیں۔ اس کی ذات کو عقل سے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی ذات کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اپنی سمجھ کے گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی طرح اس کی صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کی صفات نہ تو مخلوق ہے اور نہ ہی بدلتی ہے۔ اس کی ذات اور صفات کے علاوہ سبھی چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ جو اس کی صفات کو مخلوق مانے وہ گمراہ و بد دین ہے۔ جو عالم کی کسی بھی چیز کو یہ مانے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ کافر ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ، نہ بیٹا اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اس کے لیے باپ، بیٹا یا بیوی وغیرہ ماننے والا کافر ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ جو چیز ناممکن ہو اللہ اس سے پاک ہے۔ جیسے دوسرا خدا محال ہے، ویسے ہی اس کی فنا بھی محال ہے۔ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جھوٹ، دسا، ظلم، بے ایمانی، جہالت، بے حیائی وغیرہ عیب ہے اور یہ سب اس کے لیے محال ہے۔ وہ زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے جلائے، یعنی زندگی دے، اور جب چاہے جسے چاہے موت دے۔ حیات، قدرت، سننا، بولنا، دیکھنا، چاہنا اور علم وغیرہ اس کی ذاتی صفات ہے، لیکن اس کا سننا کانوں سے نہیں، بولنا زبان سے نہیں اور دیکھنا آنکھوں سے نہیں۔ یہ سب جسم ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ وہ ہر دھیمی سے دھیمی آواز سنتا ہے اور ہر اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھتا ہے جو مائکرو اسکوپ سے بھی نظر نہ آئے۔ اس کی اور صفات کی طرح اس کا کلام بھی قدیم، یعنی ہمیشہ سے ہے، حادث یا مخلوق نہیں۔ قرآن پاک کو کلام الہی ہے۔ اگر کوئی اسے مخلوق مانے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اماموں نے اسے کافر قرار دیا۔ اس کو عالم کی ہر چیز کا پورا علم ہے، یہاں تک کہ دل میں آنے والے خیالوں کا بھی۔ اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ ہر ظاہر دکھنے والی اور چھپی ہوئی چیز اسے معلوم ہے۔ ذاتی علم صرف اللہ کے لیے ہی خاص ہے۔ اگر کوئی کسی اور کے علم کو ذاتی مانے، یعنی اللہ کے بغیر دیے مانے، تو وہ کافر ہے۔ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ ہی سب کو روزی دیتا ہے۔ ہر برائی بھلائی اس نے اپنے علم سے مقدر کر دی، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھا ویسا ہمیں کرنا پڑا۔ اس کے لکھنے نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم ایسا کریں، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے ان سے وہی لکھا۔ اللہ سمت، مکان، زمانے وغیرہ سے پاک ہے۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ ہی اس کے مقصد سے اسے کوئی روک سکتا ہے۔ اسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ وہ سارے جہانوں کو دیکھنے والا ہے، ہمارا کوئی بھی کام اس سے چھپا نہیں ہے۔ سارے جہان والوں کا وہ ہی پالنے والا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان اور ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے۔ ساری بڑائیاں اس ہی کے لیے ہیں۔ گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔
ظالم اور گناہگاروں پر قہر اور غضب کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ جسے چاہے مردود کر دے یعنی اپنی رحمت سے نکال دے، اور جسے چاہے اپنی رحمت سے اپنے پاس کر لے۔ وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے چھین لے۔ وہ جو کرتا ہے وہ ہی عدل اور انصاف ہے، اور وہ ظلم سے پاک ہے۔ اس کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہر کام میں کوئی راز یا مصلحت ہے، چاہے وہ ہمیں معلوم ہو یا نہیں۔ اس نے دنیا کی ہر چیز کو کچھ صفت دی ہے، جیسے آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ چاہے تو نہ آگ جلے نہ پانی سے پیاس بجھے۔ جیسے ابراہیم کو جب بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا تو وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ خدا حافظ۔